لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ویتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں پر سب سے بڑا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس نے مومنین کے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا، مومنین کے اندر ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول ان کے لیے 4 کام کرتا ہے، ان کے اندر 4 چیزوں کو فروغ دیتا ہے۔ یہ کار نبوت 4 ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ احسان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اس احسان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت میں احسان مومنین پہ کیا گیا ہے، اس کی 4 صورتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، جن کو کار نبوت کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذمہ یہ 4 کام لگائے ہیں۔ نبی کی ذات سراپا احسان ہے، سراپا مومنین کے لیے رحمت ہے، اور اس رحمت کی 4 بڑی شکلیں یہ ہیں کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کی آیات یہ رسول پڑھتے ہیں، ایمان والوں کو یہ آیات سکھا دیتے ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ مومنین کو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا۔ اور دوسرا، مومنین کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے قلوب کو عقائد فاسدہ سے، شرک سے، کفر سے پاک کر کے، ان کے نفوس کا تزکیہ کر کے برے اخلاق سے ان کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف آیات کی تلاوت ہی نہیں کرتے، آیات کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور سنت یعنی حکمت کے ذریعے سے پوری زندگی کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود کہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا۔ اور ہم غور کریں، عقل دوڑائیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج اہل ایمان جس بھی حالت میں ہیں، صحابہ سے لے کر آج 1400 برس گزر چکے ہیں، ایمان میں ضعف آیا ہے، دین کے اندر ضعف آیا ہے، لیکن اس بات پر کتنا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ دین آج بھی محفوظ ہے، کلمہ آج بھی محفوظ ہے، قرآن آج بھی محفوظ ہے، نمازیں آج بھی 5 ادا کی جا رہی ہیں، اذان بھی وہی ہے جو بلال حبشی دیا کرتے تھے، آج بھی وہی اذان ہوتی ہے، حج بھی ویسے ہی ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ دین جس کی حفاظت کا، یہ قرآن جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا تھا، یہ اتنا بڑا دین
یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں، ورنہ ہم کہاں گمراہیوں میں بھٹک رہے ہوتے، گمراہ ہوتے، بت پرست ہوتے یا کفر میں ہوتے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی، آخرت میں بھی کچھ نہ ملتا۔ تو اللہ جل جلالہ کے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے آج ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس اتنے بڑے احسان پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ان کی پیدائش مبارکہ ہوئی، اس لیے ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ ہمیں ربیع الاول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، عید کی شکل دے دینی چاہیے، تاکہ ہم خوشی منا سکیں، تاکہ ہم اس عظیم احسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیں۔ یہ وہ چیز ہے جس پر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا خوشی منانا یہ ہر انسان اس کا طریقہ خود طے کرے گا؟ ہر انسان ایک اپنی ایک طبع رکھتا ہے، ایک طبیعت رکھتا ہے، ایک سوچ رکھتا ہے۔ کیا ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، ان کی پیدائش کی خوشی کو اپنی سوچ اور اپنے طرز سے منانا شروع کر دیں؟ ربیع الاول آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں فوراً بازار اور گلیاں سجنے لگتی ہیں۔ جب سے یہ چائنا والوں نے چھوٹی چھوٹی لائٹیں نکالی ہیں، بہت سارے لوگوں نے تو یہ لائٹیں پکی خرید ہی لی ہیں۔ ربیع الاول کا چاند چڑھتے ہی چراغاں کا اہتمام کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ یہ چراغاں، یہ کیا نبی کی آمد کی خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا اس طریقے کو اختیار کر کے ہم نبی کی آمد کی خوشی صحیح طریقے سے منا رہے ہیں؟ کیا ان کی محبت اور ان کی عظمت کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ایک اہم سوال ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ واقعتاً مومنین کے لیے ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے تو وہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے تمہارے لیے مومنین کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ مومنین کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ جس دن وہ ان سے ملیں گے تو ان کا تحیتہم یوم یلقونہ، جس دن وہ اس سے ملیں گے تو سلام سلام کی آوازیں ہوں گی۔ وعد لہم اجرا کریما، اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنایا اور بشارتیں دینے والا بنایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنایا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ بنا دیا۔ ایمان والوں کو ذکر کثیر اور تسبیح کا حکم دیا اور بتایا کہ کتنی بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوئی ہے، جو شاہد ہیں، جو مبشر ہیں، جو نذیر ہیں، جو داعی اللہ ہیں، جو سراجم منیر ہیں، جن کے قلب کا حال یہ ہے، ہدایت ان کے قلب سے جو پھوٹ رہی ہے، قرآن جو ان کو ملا ہے،
وہ ایک روشن چراغ ہے، ایک ہدایت کا سورج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نعمت کا شکر ادا کیسے کرنا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر جن کاموں کے لیے بھیجا تھا ان کاموں میں لگنا، یہ اصل میں ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ کار نبوت میں لگ جانا، نبی جن کاموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے ان کاموں میں لگنا، یہ ہے احسان کا شکر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ذکر کثیر ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی خواہش سے، اپنی سوچ سے کوئی بھی چیز طے کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ ٹھوکر کھائی، ہمیشہ ٹھوکر کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بعض ایسے تھے، مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض صحابہ ایسی محبت کا اظہار کرتے تھے مجمع میں کہ آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو جسم پر مل لیتے تھے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ آپ علیہ السلام کے جس کے ہاتھ پہ پانی پڑ گیا ہوتا تھا یہ اس کے ہاتھ کی تری کو لے کر اس سے برکت حاصل کر لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ ان کی ذات بابرکات سے لوگ برکت حاصل کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب برکت کیسے حاصل کرنی ہے، اب محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، اب خوشی کیسے منانی ہے؟ تو جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو صحابہ ان کی زیارت کرتے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ان کی بات کو غور سے سنتے تھے، ایسے سر جھکائے بیٹھے ہوتے تھے کہ پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ کے پسینے کو جمع کرتی تھیں، اس کو خوشبوؤں میں ملایا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ نے پوچھ لیا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا یہ خوشبوؤں کی خوشبو ہے، ہم اس کو اپنی خوشبوؤں میں ملاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داڑھی مبارک کے کچھ بال موجود تھے، جو بھی مدینے میں بیمار ہو جاتا تھا اس داڑھی مبارک کے بالوں سے پانی میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا اور وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا تھا اور وہ برکتیں ان کو حاصل ہو جاتی تھیں۔ اور وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت تھی۔ جب دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، یہ صحابہ وہیں موجود تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ پہلے آپ کی ذات بابرکات کو دیکھ کر آپ کے پانی سے، آپ کے لعاب مبارک سے جو برکت حاصل ہو رہی تھی، جو ہمیں محبت تھی۔ ایک صحابی آئے، ان کی آنکھ میں درد تھا، آپ نے لعاب لگایا، ان کی آنکھ درست ہو گئی۔ پھر حضرت علی خیبر میں تشریف لائے، آپ نے کہا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا، مسلم کی روایت ہے، جس کو اللہ رسول جس سے محبت کرتے ہیں۔ سب صحابہ بےتاب تھے کہ ہمیں جھنڈا مل جائے تاکہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے صبح کہا علی کو بلاؤ، وہ آئے، ان کی آنکھوں میں درد تھی۔ کہا علی جاؤ یا جھنڈا لو اور یہودیوں پہ حملہ کر دو۔ انہوں نے کہا میری آنکھوں میں درد ہے۔ آپ نے لعاب نکالا، آنکھوں میں ڈالا، آنکھیں درست ہو گئی۔ یہ برکتیں تو چلی گئیں، وصال کے بعد یہ لعاب نہ رہا، یہ پانی نہ رہا۔ صحابہ ایک دفعہ تو غم کے پہاڑ تلے آ گئے،
حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کو سر اڑا دوں گا. لیکن پھر دوبارہ ہوش میں آئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں لیکن وہ اعمال چھوڑ گئے ہیں, وہ کام چھوڑ گئے ہیں جس کو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے. وہ کام ہے جس سے وہی برکتیں حاصل ہو جائیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حاصل ہو رہی تھیں. اس درجے کی تو حاصل نہیں ہوں گی لیکن کسی نہ کسی درجے کی حاصل ہوگی. آج 1400 سال بعد لیول جتنا گر گیا ہے لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ برکتیں حاصل ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی تھی. تو محبت صرف ربیع الاول تک نہیں ہے, محبت ہر روز ہے, ہر روز. یہ کیا عجیب بات ہے, میں اکثر سوچتا ہوں, آپ سے بھی اس کا اظہار کرتا ہوں کہ ربیع الاول میں تو بڑا جوش محبت اور آگے پیچھے محبت کوئی نہیں. یہ تو ہر جائی پناہ ہے, یہ تو بے وفائی ہے. ہمیں تو ہر روز, ہر صبح اور ہر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہمارا تو 24 گھنٹے کا ان سے تعلق ہے, ہمارا تو مرتے دم تک اس ذات سے واسطہ ہے. ہم کوئی ربیع الاول کے محتاج تھوڑی ہیں کہ ہم ربیع الاول میں محبت کا اظہار کریں. نہیں میرے بھائیوں, ساری زندگی کا معاملہ ہے, ساری زندگی کی محبت ہے. صحابہ نے ساری زندگی محبت کی تھی اور اس محبت کا اظہار, اس محبت کی چاشنی آپ کے جانے کے بعد بھی ان کے قلوب میں تھی. وہ جب بیٹھتے تھے وہ مجالس میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو سنتیں بتلایا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کہا کہ آؤ ام ایمن کی زیارت کو چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائی تھیں, رسول پاک سے ان کی زیارت کو جایا کرتے تھے. چنانچہ دونوں حضرات شیخین ملنے چلے گئے ام ایمن سے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا تو وہ رونے لگی. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ام ایمن تم کیوں روتی ہو, تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کو جو اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام مل چکا ہے, تمہیں کس بات کا رونا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ نہیں روتی, میں اس بات پہ روتی ہوں کہ جب آپ کا وجود مسعود یہاں موجود تھا اور وہی نازل ہوا کرتی تھی اور دن رات کی وہ برکتیں تھیں وہ اٹھ گئی. چنانچہ وہ دونوں حضرات بھی چیخیں مار مار کے رونے لگے, آپ علیہ السلام کو یاد کرنے لگے. مشہور واقعہ ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے شام, آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بلال کیا جفا ہے, تم ہم سے ملنے نہیں آتے. چنانچہ اٹھتے ہی رخت سفر بانا مدینہ پہنچ گئے. حضرت حسن حسین نے کہا کہ نانا جان کے زمانے کی آذان تو سنا دیجئے. چنانچہ مسجد کے اوپر چڑھ کے جب اللہ اکبر کہا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور محمد رسول اللہ موجود نہیں تھے, عورتیں بھی چیخیں مارتے بھی گھروں سے باہر نکل آئیں, مرد رونے لگے, ہر بندہ رو رہا تھا. یہ ان کی محبت تھی, لیکن وہ محبت کے وہی طریقے اختیار کر چکے تھے جن سے ان کو پتا تھا کہ ہمیں وہ برکتیں نصیب ہوں گی جو ہمیں چاہیے. چنانچہ وہ نبوت کے ان کاموں پہ ڈٹے ہوئے تھے, جمے ہوئے تھے. دعوت پر, تعلیم کتاب پر, تزکیہ پر, قرآن کی آیات کی تلاوت پر وہ ایسے ہی جمے ہوئے. زندگی انہوں نے لگائی, پیچھے نہ ہٹے. حضرت بلال حبشی وہاں رکے نہیں, واپس چلے گئے اور شام میں ہی وہاں جہاد میں مصروف رہے. وہیں جان دے دی, شام میں ہی دفن. ابو ایوب انصاری سے بڑھ کر کس کو قربت ہوگی جن کے مکان پر مسجد نبوی بننے سے پہلے اتنا عرصہ قیام کیا ہے, جو میزبان رسول ہے. جس کے گھر میں قیام ہو اس کو سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے نا, اس کا روز کی ملاقات ہوتی ہے.
रोज का आना जाना होता है। फिर मसीह नबी बनी और आपने अपने हुजरे बना लिए। पहले इनके घर रहते थे ना। वो अबू यूब अंसारी निकल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को भी ऊंट पे चलाते रहना। चुनांचे वो लाश को लेके चलाते रहे। और ये लश्कर था कुस्तुनतुनिया की फतह का। आज कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल है, वहां उसकी जो किले की दीवार की जड़ में अबू अय्यूब अंसारी को दफन किया गया। आज उनका वहां मज़ार है। एक दुनिया वहां जाती है। तो उन्होंने समझ लिया था कि बरकतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद, दुनिया से जाने के बाद भी उनको हासिल उसी तरीके से किया जाएगा जो तरीके नबी ने सिखाए हैं, जो सुन्नतें नबी ने सिखाई हैं, जो आमाल नबी ने किए हैं। उससे हमें वो बरकतें मिल जाएंगी और हम नबी के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका मतमाए नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दुनिया में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु की सोहबत पाई थी। बहुत अहम नुक्ता बयान करने लगा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उन्होंने दुनिया में पाई थी। उनसे ज्यादा कोई मुश्ताक नहीं था कि हम रोजे महशर भी उनसे जा मिले। क्या कह रहा हूं मैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उन्होंने दुनिया में पाई थी और आप अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था अना फरतुकुम अलल हौस। आप अलैहिस्सलाम विसाल से चंद दिन पहले ओहद गए थे और आपने ओहद में एक शोहदाए ओहद पर नमाज पढ़ी थी, मुस्लिम की रिवायत है। तो फिर आपने उन सबको खिताब करके कहा था, जो या कि आप अपने जाने का मंजर उनको बतला रहे थे। आपने फरमाया अना फरतुकुम अलल हौज, मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा फरत हूँ हौज़े कौसर पे। फरत उसको कहते हैं जो किसी के जाने से पहले चला जाए। अरब में उसको फरत कहते थे। वहां पे पानी कम होता था तो हौज की दीवारें दुरुस्त करके वो पानी को तैयार कर दे पीछे से आने वालों के लिए। और आपने फरमाया कि मेरी तुम्हारी मुलाकात का वादा अब हौज पे है। कहाँ है? हौज़े कौसर पे। वो लोग सबसे ज्यादा इस बात के मुश्ताक थे कि हम अब हौज़े कौसर पे जाके मिलेंगे। हजरत बिलाल हबशी की जब विसाल होने लगा, बात याद आ गई, तो वो उनकी बीवी रो रही थी और वो कहते वाह 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 वाह, अब जाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, अबू बकर उमर से मिलेंगे। उनको सबसे ज्यादा इस बात की तमन्ना थी कि हमने हौज़े कौसर पे मिलना है। इसीलिए बड़ी वजाहत से इमाम मुस्लिम ने 34 हदीसें नकल की हैं। 34 हदीसें। कम बाब हैं जिसमें इमाम मुस्लिम ने इतनी हदीसें नकल की हों। 34 हदीसें नकल की इमाम मुस्लिम ने हौज़े कौसर के बारे में, जिसमें यह आता है कि चंद लोग जिनको आप पहचान रहे होंगे उनका रास्ता रोक दिया जाएगा। आप कहेंगे आने दो उसैहाबी, ये मेरे सहाबी हैं। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता, इन्होंने आपके बाद आपके तरीके को छोड़ दिया, ये नहीं आ सकते। आप कहेंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, दूर हो जाए वो शख्स, दूर हो जाए जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। ये है कि हमारी मोहब्बत दिन रात की है, 24 घंटे की है। हमने वो जियारत नहीं की जो मदीना वालों ने, सहाबा ने की थी। हम उससे महरूम रहे, हमें नहीं वो मिली। लेकिन हमारा टारगेट, हमारी मंजिल वो हौज़े कौसर है। हमारे वहां पहुंचने का प्रोग्राम है। हमारे हदफ वो है कि अब हम हौज़े कौसर पे मुलाकात करना चाहते हैं। और हौज़े कौसर पे मुलाकात में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि उनके तरीके को बदल न दिया जाए। ये रुकावट है सबसे बड़ी। ये मुसलमानों के लिए है। काफिर नहीं आ रहे हौज़े कौसर पे, ये बात याद रखना। ये जो 34 हदीसें निकल की हैं ये मुसलमानों के बारे में है। और कार्य उसहाबी उसैहाबी, ये मेरे असहाब हैं, इनको क्यों नहीं आने देते? वो कहते नहीं आने दें, नहीं आने देंगे। तो मेरे भाइयों, हम मोहब्बत
میں ربیع الاول کے محتاج نہیں ہیں. ہم محبت اس طریقے سے ہی کریں گے جیسے انہوں نے سکھلائی ہے. ہم محبت کرنے میں، خوشی منانے میں اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں. یہ دین کا معاملہ ہے. اس لیے اس دین کے اندر ہمیں لکیر کے فقیر بننا ہے. سائنس میں، ٹیکنالوجی میں جتنی مرضی ترقی کرو، سیارے بناؤ، سیارچے بناؤ، چاند پہ چڑھ جاؤ، اگرچہ وہ چاند پہ جانا بالکل جھوٹ ہے، کوئی چاند وان پہ نہیں گیا. دی مونز کانسپیرنسی پوری پڑھی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر، پڑھ کے دیکھو. سب سے بڑا صدی کا جھوٹ امریکہ نے بولا، کوئی چاند وان پہ نہیں گیا. میں کہتا ہوں چاند پہ بھی چلے جاؤ، راکٹ بھی بناؤ، جہاز بھی بناؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، لیکن دین میں تو ہم لکیر کے فقیر ہیں. میں آج پڑھا تھا ایک روایت بڑی عجیب. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ فلاں چیز قرآن میں کیوں موجود نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بھتیجے بات سن، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جو انہوں نے کہا بس ہم نے کرنا ہے، بس چلو جاؤ، اتنی بات. کیا مطلب یہ ہے کہ بس ہم لکیر کے فقیر ہیں. کوئی چیز قرآن میں نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ماننی نہیں ہے. کہا بھتیجے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جیسے انہوں نے کیا بس ہم نے کرنا ہے ویسے. کتنا پیارا جواب دیا، بات سمجھا دی. لگی ہوئی لکیر ہے، اس سے ہم نے ہٹنا نہیں، برابر اس طریقے پہ چلنا ہے. ہم نہ ربیع الاول کے محتاج ہیں، نہ ہم کسی خاص طریقے خوشی کے محتاج ہیں. ہم تو بس دن کے، رات کے ہر لمحے میں، زندگی کی ہر سانس میں محبت کے طالب ہیں. محبت کرنا چاہتے ہیں، اور محبت اسی طریقے سے ہوگی جیسے صحابہ نے کی. اور محبت اتباع مانگتی ہے، محبت پیروی مانگتی ہے. ان کی محبت کا معیار ہی پیروی ہے، ان کی محبت کا معیار ہی وہ نبوت والے کام ہیں جو انہوں نے کیے، وہ ہم نے کرنے ہیں. اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے کوئی بھی طریقہ نکال لیا جائے، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ کل قیامت کے دن رد نہ ہو جائے. کل قیامت والے دن وہ یہ کہہ نہ دیں کہ جاؤ یہ ہماری سنت نہیں تھی. میں آپ کو ایک منظر نامہ دکھاتا ہوں. بچپن میں ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، یہ الفاظ اس دن سے آج تک میرے دماغ میں اٹکے ہیں. عجیب الفاظ لکھنے والے نے لکھے تھے. بعض باتیں ہوتی ہیں آدمی کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہیں پوری زندگی کے لیے. ایک عجیب 4 لائنیں لکھی تھی. لکھا ہوا تھا، مبارک ہے وہ شخص، غور سے سنیے گا، مبارک ہے وہ شخص جس کے بارے میں، جس کو کل قیامت والے دن یہ کہا جائے گا کہ جو دین تم نے اختیار کیا تھا وہی ہمارا دین تھا، وہی ہمارا دین تھا. مبارک ہے وہ شخص جس کو کل قیامت والے دن کہا جائے گا کہ جو دین تم نے اختیار کیا تھا وہ ہمارا ہی دین تھا. اور بدبخت ہے وہ شخص جس کو کہا جائے گا کہ جس کو تم نے دین سمجھ کر ساری زندگی اختیار کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ تیرے دماغ کی اپچ ہے، تیرے دماغ کا خیال ہے، یہ ہمیں قبول نہیں، جاؤ. یہ الفاظ خدا کی قسم، یہ 4 الفاظ یونیورسٹی میں نے 96 میں داخلہ لیا، 26 سال پہلے میں نے یہ کتاب میں یہ الفاظ دیکھے. آج بھی جب سامنے آتے تو کانپ جاتا ہوں، کہتا ہوں اللہ میرا دین قبول کر لے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تبلیغ، ہماری تدریس اللہ قبول کر لینا کل قیامت والے دن کہ ہاں یہ میرا دین تھا، تم نے صحیح دین پر عمل کیا.
ورنہ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ بندہ ساری زندگی محنت کرتا رہے اور وہ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماری جائے کہ جاؤ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بارے میں مسلم شریف میں بڑی واضح روایت آ چکی ہے، ان اللہ لا یعید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی فاسق فاجر سے بھی مدد کر دیتے۔ اس لیے ہمارے استاد جی نے فرمایا تھا بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، اس طرح روتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے خدمت بھی لیتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتے، ان پہ منہ پہ دیر ماری جائے گی، اس سے اللہ ہمیں بچا لے۔ صحابہ کا کیا مقام ہے محبت میں، اطاعت میں، لیکن والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ حشر ہے۔ مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ اور جو بعد میں آئیں گے، جو بعد میں آئے اور کہنے لگے ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے ہوئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے جڑے ہوئے ہوں گے، صحابہ سے یہ ایک چین چلی ہے، رسول اللہ سے ابو بکر اور عمر، عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ، اور ان سے آگے، اور محدثین میں ابو ہریرہ و ابن مسعود، اور مفسرین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور امی جان عائشہ اور انس بن مالک۔ یہ ایک ترتیب سے ایک چین چلی ہے، ایک لڑی ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ زنجیریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا سب سے بڑی اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ بندہ صحابہ کے، رسول اللہ اور صحابہ کے دین پہ چلتا رہے۔ اس لڑی میں اس کو ایک زنجیر کہتا ہوتا ہوں۔ ذرا میں آپ کو دو طرح سمجھاتا ہوں۔ پہلے حدیث سن لیں، ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی ترمذی میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو تم میں سے جیے گا وہ بہت فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت کوئی اختلاف دیکھے گا۔ تو لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے ان 4 خلیفوں کی سنت لازم ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، اس کو داڑوں سے پکڑ لو۔ جیسے کسی چیز کو بندے نے مضبوط پکڑنا ہو تو داڑوں میں اس کو دبا لیتا ہے، یہ عرب کا محاورہ ہے۔ اب میں وہ مثال دینے لگا ہوں۔ ایک زنجیر ہے جس کے کڑے سے کڑے جڑے ہوئے ہیں، جس کے کڑے سے کڑے جڑے، کڑیاں سے کڑیاں ملی ہوئی ہیں، زنجیر لمبی چلی آ رہی ہے۔ اب ہمارے استاد جی کی مثال اسی موضوع پر جو میں نے پہلے بات کی اس سے اگلی بات سنو، یہی مثال ہمارے استاد نے دی تھی۔ کہا سنو، کتا ہوتا ہے نا، کتا، اس کو زنجیر ڈال دیتے، اس زنجیر کا ایک سرا کتے کی گردن میں ہوتا ہے اور ایک سرا مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ جو کڑیاں کتے کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں، گندی ہوتی ہیں، اور جو کڑیاں مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ پاک ہوتی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو ہماری یہ لڑیاں جڑی ہیں، ہماری یہ کڑیاں ملی ہوئی ہیں، بس بات اتنی ہے کہ وہ صحابہ اور وہ تابعین وہ بڑی پاک کڑیاں تھیں اور ہم بڑے گندے اور گئے گزرے، ہم گھٹیا کڑیاں ہیں۔ لیکن شکر اس بات کا ہے کہ یہ چین اوپر تک چلی ہوئی ہے، یہ کڑیاں ملی ہوئی ہیں،
اگر یہ کڑیاں ٹوٹ گئیں تو ہمارا کوئی حال نہیں، ہم کسی کام کے نہیں۔ پتہ نہیں بات میں سمجھا پایا کہ نہیں، لیکن بات یہی ہے، دین ہمارا وہی ہے جو رسول اللہ اور صحابہ سے چلا آ رہا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی سے جڑ جانا اصل ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس سے کٹ گئے تو گمراہی کے بے شمار ہزاروں شیڈ ہیں۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، آپ نے تنکا ہاتھ میں لیا، کاغذ پینسل تو نہیں ہوتے تھے کہ اس پہ ڈرائنگ کر کے بتاتے، تنکا ہاتھ میں لیا اور ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور پھر ایسے ایک لمبی لکیر کھینچی، پھر اس کی سائیڈوں پہ ایسے ایسے لکیریں بنائیں، ایسے ایسے، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ سائیڈوں پہ جو راستے جا رہے ہیں یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، اور فرمایا ہر گمراہی کے راستے پر ایک دائی ہے جو بلاتا ہے۔ کتنے ہیں جو آج بدعت میں، ضلالت میں، گمراہی میں دین سے ہٹ گئے، ختم نبوت کے منکر ہیں، نئے نئے نبی کو ماننے والے، نئے نئے فرقے، نئی نئی باتیں کرنے والے۔ میرے بھائیوں، ان کی ایک پہچان آپ کو بتا دیتا ہوں، مضمون تو میں کچھ اور بیان کر رہا تھا لیکن یہ بات بڑی اہم نکل آئی، ان کی ایک پہچان آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو آدمی بھی اس چین سے، اس لڑی سے کٹ جائے گا، وہ سب سے پہلے اس چین کو برا بھلا کہے گا۔ اس کے اول جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں، صحابہ پہ تنقید کرے گا، تابعین پہ تنقید کرے گا۔ سمجھ لو یہ وہ بندہ ہے جو حق سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایک بڑا مشہور کوئی، وہ آج کل بڑے اس کے فالوور ہیں، جہلم سے تعلق رکھتا ہے، اس کی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، کہتا ہے یہ دیکھو ذرا، کہتا ہے یہ تابعین سارے پرلے درجے کے جھوٹے اور کذاب تھے، میں تو خدا کی قسم میرا دل کیا کہ یہ میرے سامنے آئے تو میں بس اس کو چھوڑوں نا۔ اللہ اکبر! صحابہ کے شاگرد، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر اس سے ملا، یعنی صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، اور یہ کہتا ہے یہ پرلے جدے کے جھوٹے تھے، معاذ اللہ میں تو زبان کانپتی یہ کہتے ہوئے، وہ یہ دین سارا ان سے آیا جو ان کو گالیاں دے، وہ کون سا دین ہمیں سکھائے گا؟ نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا، صحابہ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تابعین سے بھی خطا ہو سکتی، تبع تابعین سے بھی خطا ہو سکتی، لیکن کیا وہ پوری جماعتیں ہی کذاب تھیں، جھوٹی تھیں؟ اوہو، پھر ہمارا بنے گا کیا پیچھے؟ ہماری تو چین ہی ٹوٹ گئی، ہمارے پلے کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ سمجھ لو، اگر حوض کوثر پہ جانا ہے تو نبی کی محبت اور عقیدت اور عظمت لازم ہے، اور یہ ربیع الاول کوئی ایسے ہی ہم نے اس کو بہت زیادہ سمجھ لیا کہ بس اس میں ہم نے جو ہے محبت کو سیلیبریٹ کرنا ہے، محبت کے قصے سنانے ہیں۔ یہ محبت کے قصے ساری زندگی چلیں گے، سارا سال چلیں گے، ہر روز چلیں گے۔ یہ محبت بڑھے گی جب ہم عمل کریں گے، جب ان کی باتیں کریں گے، ان کی سنتوں پہ چلیں گے، ان پہ درود پڑھیں گے۔ یہ بات سمجھ لو، اور ہمارا ہدف صحیح دین پہ چلتے 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 قبر میں پہنچنا ہے، کہ قبر میں سب سے پہلے ان کی شبیہ دکھلائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے، بتاؤ تو ذرا، پہچانتے ہو؟ اور پھر ہمارا اگلا ہدف محشر میں وہ حوض ہے، جہاں اللہ ہمیں وہاں پہنچنا نصیب کرے۔ یہاں تو زیارت نہ کر سکے، وہاں اللہ کے حبیب خود ہاتھ میں
آپ کوزے لیے لوگوں کو جام پلائیں گے۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے زندگی ان کی سنت پہ گزاری، وہ سیدھے وہاں پہنچیں گے اور وہ کہیں گے یہ آ گیا میرا غلام۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی؟ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہی یہ کہ ہم خدا نہ خواستہ ان کا طریقہ نہ چھوڑ دیں، ان کی سنت نہ چھوڑ دیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ نہ جائیں۔ یہ ہمارا معیار ہے، اور ایک عمر رضی اللہ عنہ کا معیار تھا۔ بات ختم کر رہا ہوں اپنی۔ ہمارا معیار تو یہ ہے کہ ہم نے سنن الہدا اور عقائد حقہ کی پیروی کرنی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا معیار کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت زید، حضرت معاذ اور بڑے بڑے کبار صحابہ کہتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہو کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ ذرا کھانا بہتر کر لیں، ذرا کپڑے بہتر کر لیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں، ذرا مجلس بہتر کر لیں۔ یہ کیا جنگل میں اینٹ پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں، 16 پیون ان کی لنگی پہ لگے ہیں۔ کہا نام نہ لینا کہ ہم ہیں۔ حضرت علی بھی تھے۔ رات کا وقت آیا، بیٹی اپنی ابا جان کو کہتی ہے ابا جان کیا رائے ہے، بڑے بڑے وفود آتے ہیں، آپ ذرا کپڑے اپنے بہتر کر لیں، ذرا کھانا بہتر پکوانا شروع کر دیں۔ کہا کس نے کہا ہے یہ؟ نام بتاؤ مجھے۔ کہا نہیں نام نہیں بتانے۔ کہا نام بتاؤ ہیں کون؟ پھر اس کے بعد پوچھا اچھا بتا تیرے گھر میں سب سے بہتر کھانا کیا کھاتے تھے؟ کہا سب سے بہتر کھانا یہی تھا کہ ایک دفعہ تیل کے ڈبے میں کچھ نیچے تیل بچ گیا تھا، ہم نے روٹی پہ الٹ دیا، آپ نے اس کو چپڑ لیا اور خوش ہو کے کھا رہے تھے۔ کہا سب سے بہتر تیرے گھر میں لباس کیا تھا؟ کہا گیروے رنگ کا ایک کپڑا تھا جو وفود پہ پہنتے تھے۔ کہا سب سے بہتر بسترا کیا تھا؟ کہا ایک چوہرا، ایک چادر تھی، دورا بچھاتے تھے، آدھی اوپر لیتے تھے آدھی نیچے۔ ایک دن میں نے چوہرا کر کے بچھا دیا۔ کہا کیا کیا تھا رات کو؟ کہا اس کو 4 چوہرا کر دیا۔ کہا ویسے ہی کر دے، اس کی نرمی مجھے اٹھنے نہیں دیتی۔ کہا سن میری بیٹی، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا معیار بتا۔ 3 دوست تھے، وہ ایک منزل پہ ایک راستے پہ چلے۔ پہلا شخص چلتے چلتے منزل پہ پہنچ گیا، دوسرے نے چلنا شروع کیا، قدم بقدم اس کے پیچھے چلتا چلتا پہنچ گیا۔ اب تیسرے نے چلنا شروع کیا ہے، اگر اس راستے سے ہٹ گیا کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا، میں کبھی بھی یہ طریقہ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لو، حضرت ابو بکر بھی ان کے ساتھ دفن ہیں، حضرت عمر بھی ان کے ساتھ دفن ہیں۔ وصال ہو گیا، بیٹے کو کہا کہ وہاں لے جا کے دوبارہ پوچھنا امی جان عائشہ سے کہ عمر آیا ہے، یہ یہاں سوال ہی ہے کہ اس کمرے میں، اس اجرے میں اس کو جگہ مل جائے۔ حضرت عائشہ کے کہا پہلے اجازت دے دی تھی لیکن دوبارہ ذرا پوچھ لینا، اس وقت میں امیر المومنین تھا، جب میرا وصال ہو جائے دوبارہ جا کے پوچھ لینا۔ دوبارہ جا کے پوچھا گیا، انہوں نے اجازت دی اور وہ حجرے میں وہاں پر بھی مل گئے۔ لا یقاس الملوک بالحدادین، بادشاہوں اور لوہاروں کو آپس میں ملایا نہیں جاتا۔ لوہار لوہار ہوتے ہیں، ہم تو لوہاروں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ بادشاہ تھے، لیکن ہم نے طریقہ وہی چلنا ہے۔ پھر ہی جا کے ملیں گے، پھر ہی حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ ہم نہ ربیع الاول کے 12 دن کے محتاج ہیں، ہم سارا سال ان کی محبت کے محتاج ہیں۔ ہر روز تذکرہ کریں گے، ہر روز سنتوں پہ چلیں گے، ہر روز اس طریقے کو تازہ کریں گے اور ان کی سنت ان کے کام پہ چلیں گے، تب جا کے ملیں گے۔ اللہ مجھے بھی ان سے ملا دے اور آپ کو بھی ملا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔